آپ نے جس وقت مجھے ملازم رکھا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ آپ نے اس وقت مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باغ کے انار کا پھل بھی کھا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے تو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے آج تک کوئی پھل توڑ کر چکھ کر نہیں دیکھا، تو مجھے کہاں سے پتا چلتا کہ کون سا انار کا درخت میٹھے پھل دیتا ہے اور کون سا جو ہے کڑوے پھل دیتا ہے۔ اور مسلمان مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں امانت داری سے کام کرے۔ اگر اس کے پاس امانت داری نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے، ادھورا ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس میں وعدہ خلافی کر دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کی حالت میں گالیاں بکنے لگتا ہے۔ تو یہ علامات منافقین کی ہیں، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ایمان والے سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ یہ علامات ایمان والوں کی ہیں۔ اگر ان علامات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، مثلا اس کو غصہ آ رہا ہے یا اس کو جو ہے غصے میں گالیاں بک رہا ہے، امانت رکھوائی گئی اس میں خیانت کر رہا ہے، تو یہ ایمان کے خلاف ہیں۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جو شخص امانت دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑے کام لیتا ہے۔ امانت کے تعلق سے اور اسی طرح سے کسی طرح کی وعدہ خلافی نہ کرنے سے اللہ کے یہاں بڑے بڑے مقام اور مرتبے ملتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے عبداللہ ابن مبارک۔ ان کا وجود اور ان کے اندر وہ علمی کمالات اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ وہ صلاحیتیں کہاں سے آئی؟ وہ سب صلاحیتیں ان کے والد کی محنت کا ثمرہ تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے مبارک نامی ایک شخص کو اپنے باغ کی حفاظت کے لیے رکھا۔ باغ میں جو مالی ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، اس حیثیت سے ان کو رکھا گیا۔ یہ 2 سال چند سال گزرے، ایک دن وہ باغ کا مالک اپنے مخصوص مہمانوں کو لے کر اپنے انار کے باغ میں پہنچا۔ انار کے باغ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے مالی کو بلایا جن کا نام مبارک تھا، اور ان سے کہا کہ آج میرے خاص مہمان آئے ہیں، آپ ان کے لیے عمدہ سے عمدہ اناروں کا جوس نکال کر لاؤ۔ چنانچہ یہ 2-3 انار توڑ کر ان کا عمدہ سے عمدہ جوس نکال کر لائے اور لا کر انہوں نے پیش کیا۔ بظاہر جو انہیں اچھے معلوم ہوئے، ان کا جوس نکال لائے۔ جب وہ مالک کے سامنے پیش کیا گیا، مالک نے اس کو پی کر چیک کیا، ٹیسٹ کیا، تو وہ کڑوے تھے۔ وہ دونوں، ان کا جو جوس نکلا تھا وہ بہت کڑوا تھا، بد مزہ تھا۔ انہوں نے کہا بھئی صحیح سے کسی اور دوسرے پیڑ کا درخت، کسی درخت کا دیکھ کر کے صحیح سے جو میٹھا درخت ہو اس کا لے کر آؤ۔ یہ گئے اور جا کر انہوں نے پھر ایسے ہی 2 انار توڑے، ان کا جوس نکالا اور لا کر پھر پیش کر دیا۔ پیارے دوستو بزرگو، وہ مالک پی کر کے کہنے لگا تمہیں تقریباً 4 سال ہو گئے یہاں، اتنے دن کی خدمت کرتے کرتے تمہیں آج تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کس انار کا درخت، کس انار کا جوس میٹھا ہے، کون سا انار کا درخت اچھے پھل دیتا ہے جس کا جوس بہتر ہو؟ آج تک تمہیں اس کا پتہ نہیں چلا؟ تم کیسی خدمت کرتے ہو؟
تو یہ مبارک نامی شخص کہنے لگے کہ آپ نے جس وقت مجھے ملازم رکھا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ آپ نے اس وقت مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باغ کے انار کا پھل بھی کھا سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے تو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے آج تک کوئی پھل توڑ کر چکھ کر نہیں دیکھا، تو مجھے کہاں سے پتا چلتا کہ کون سا انار کا درخت میٹھے پھل دیتا ہے اور کون سا جو ہے کڑوے پھل دیتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو بزرگو، مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں روزانہ کس کس طرح کے کام پڑتے ہیں۔ ہم اپنے کاموں میں اگر خاص طور پر ہم امانت داری کا خیال رکھیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قریبی اور اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم اس کے خلاف جائیں گے، یعنی ہماری زندگیاں پرسکون نہیں ہوں گی، بے اطمینانی بن جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں انہیں امانت داری کے ساتھ کریں، ذمہ داریوں کے ساتھ کریں۔ ایک مسلمان کا فریضہ بھی یہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ آپ خود بھی ان باتوں کو سنتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی ذریعہ خیر بنیے اور ان تک بھی یہ باتیں پہنچائیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو بتائیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔